اسلام میں بیوی کی کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں میں اپنا خیال ظاہر کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے اپنے حقوق اور ذمہ داریاں دی ہیں جس کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور اچھی طرح پیش آئے، جو اپنی بیوی کا حق ادا کرنے میں اپنی حیثیت کے حساب سے کسی بھی طرح کی کمی نہ رکھے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، اپنے آرام میں اپنی خوشیوں میں شامل رکھے، جو اپنی بیوی کی کسی خراب بات پر صبر کرتا ہے اور اس پر ظلم نہ کرتا ہے، اور اپنی بیوی کی اچھائیوں پر نظر رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، بیوی کی مصیبتوں میں اور اس کی بیماریوں میں وفاداری کرے، ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ بیوی کا خیال رکھنا بھی بیوی کی غلامی نہیں ہوتی، نہ ہی کام میں ہاتھ بٹانا ہی بیوی کی غلامی ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو کہ تم بہت خوبصورت ہو تو وہ ہر روز نکھرتی چلی جائے گی۔ اسے کہو کہ تم بہت خدمت گزار ہو تو وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن ہر وقت اس کا نقص نکالو گے تو وہ کھوکھلی ہو جائے گی۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ رحم اور یعنی دوستی کے ساتھ کا رشتہ رکھو۔ ایک اچھے مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی خطا کو معاف کر دے، جو حکمران بن کر نہیں بلکہ محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو دہشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا ہے، جو عورت کے ہر غم میں اور اس کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، وہی ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ نساء میں کہ نیک عورت فرما بردار ہوتی ہے، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے حفاظت کرتی ہے۔ عورت اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کے بعد شوہر کی فرما بردار ہو، اس کی ہر جائز اور ممکن بات مانتی ہو اور منانے میں ہی دونوں جہاں کی سعادت سمجھتی ہو۔ اس اطاعت کی ایک مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر عورت تندور پر روٹی بھی پکا رہی ہو، اسے شوہر بلائے تو اس کام کو چھوڑ دے اور حاضر ہو جائے، اور اس اطاعت پر اجر یہ بتایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، رمضان کا روزہ رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اور اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ کی قسم، عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہ کر لے، یعنی جائز امور میں شوہر کی اطاعت پر اللہ کی اطاعت منحصر کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں چکھ سکتی جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہ کر لے، کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرو تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے شوہروں کا ان پر بڑا حق رکھا ہے۔ بیوی کی سنتیں بھی ہم بھول جاتے ہیں، جیسے بیوی کے بارے میں بہت ساری سنتیں ہیں۔ اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کرنا بھی سنت ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال کی تھی۔ اور ہمارے نبی نے بیوہ عورت سے بھی شادی کیا ہے اور بیوہ عورت کے ساتھ طلاق شدہ عورت سے بھی شادی کیا ہے۔ یہ طلاق شدہ عورت سے شادی کرنا، بیوہ سے شادی کرنا، یہ ساری شادی جو ہے وہ ہماری سنت میں ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ مثال دیا ہے کہ ہم بیوہ عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا درجہ، اور یعنی ہمارے آخری نبی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں بھی بہت زیادہ مددگار تھے،
اور اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلانے کو حدیث میں صدقہ بتایا گیا ہے۔ بیوی بھی آپ کے اس اظہار محبت سے ضرور خوش ہوگی جو کہ اس کا حق ہے۔ بیوی کی تعریف کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا سنت ہے۔ بیویوں کی بات آتی تو ہمارے نبی فکر مند ہو جاتے تھے اور ہمیشہ گھروں میں عورتوں کے ساتھ رحم دل مزاج کے ساتھ پیش آنے کو فرمایا۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا بھی سنت ہے۔ اپنی بیوی کے پاس ضرورت پڑنے پر حاضر رہیں اور مشکلوں میں اسے تسلی دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں سر رکھ کر لیٹنا پسند کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبھی کا عزت کرنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کی لباس ہو۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 187۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بہترین عورت کی پہچان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے وہ عورت سب سے بہترین ہے، اور نساء شریف پیج 364 میں بتایا گیا ہے۔